ریاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کا طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی علماء کرام اور مشائخ سے ملاقات میں گفتگو۔ سپہ سالار نے مزید کہا، گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر کا تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ بالخصوص اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ISPR کے مطابق علماء کرام اور مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں، اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء کرام اور مشائخ کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات میں گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے انتہا پسندوں، دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراہا۔ فورم کی افغان سرزمین سے دہشت گردی پر پاکستانی موقف اور تحفظات کی حمایت، تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور۔ فورم نے غزہ میں جاری جنگ میں نہتے فلسطینیوں پر مظالم پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا۔ نہتے فلسطینیوں پر مظالم کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ لاہور آج دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 390 تک جا پہنچا۔ سموگ کے باعث پنجاب کے 10 اضلاع میں آج سمارٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند، مارکیٹس، جمز، دکانیں اور دفاتر صبح 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ ننکانہ، شیخ پورہ، قصور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں تعطیل ہے۔ مہنگائی کا طوفان، ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 9.95% ریکارڈ۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90% پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق دال مسور، چائے، لہسن، زندہ مرغ، آٹا، LPG اور آلو مہنگے ہوئے۔ ہفتے کے دوران ٹماٹر، پیاز، چینی، کوکنگ آئل، گھی اور گڑ کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ عوام سلیکٹڈ راج کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ایک شخص ان دنوں الیکٹیبلز کی تلاش میں ہے۔ جو سیاستدان مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بولے، ہم باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی عوام پر بھروسہ رکھیں، عوام کا ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہوں۔ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن وہی پرانی سیاست ہے۔ عوامی راج قائم کرنے کے لیے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت ٹھیک کرنا چاہتی ہے، مگر آج ہماری فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب۔ کہا، ہمیں عالمی سازشوں کے خلاف ڈٹ جانا ہوگا۔ پاکستان کی اتنی معاشی تباہی حادثاتی طور پر نہیں ہوئی، سازش کے تحت مالی بحران سے دوچار کیا گیا۔ پروجیکٹ PTI مسلط کرنے والے قومی مجرم ہیں۔ ہمیں اب وطن میں انقلاب کی نئی راہیں تلاش کرنا ہوں گی۔ آج پاکستان کو معاشی مسائل کا شکار کیا جا رہا ہے۔ پرانی لکیریں مٹا کر نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوگا۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں گفتگو۔ بولے، انتخابات میں نون لیگ کی جیت مہنگائی کے ستائے عوام کی جیت ہوگی۔ پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا۔ پارٹی رہنما اور کارکن جذبے کے ساتھ الیکشن کی تیاری کریں۔ مسلم لیگ نون کی جیت پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر MQM مردہ گھوڑا یا دفن ہو گئی ہے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہیں؟ تمہیں تو شادیانے بجانے چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ رہنما MQM ڈاکٹر فاروق ستار کا دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، وڈیروں اور جاگیرداروں نے زبردستی اپنا میئر کراچی پر مسلط کیا۔ مخالفین کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ کرپٹ اور بدعنوان حکمرانی کے خاتمے کا وقت آ رہا ہے۔ خواجہ اظہار بولے، سائیں سرکار نوکریوں کے عوض کروڑوں روپے کھا چکی ہے۔ سندھ میں لوٹوں اور مال بناؤ کی پالیسی لاگو ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز مزید 2398 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔
अब तक 2,32,862 गैर कानूनी तारकीन अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर हरीपुर में उनके आबाई गांव रेहाना में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गौहर अयूब को पाकिस्तान की सियासत में एक मुनफरिद मकाम हासिल था। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का तफसीली फैसला 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है ट्रायल को 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। जी साकिब, बताइएगा समाअत का मजीद अहवाल। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त जमानत थी उसको मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। ये 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जारी किया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जुर्म पर उभारने, उसकी साजिश तैयार करने या मुआवनत करने वाले का जो जुर्म होता है वो मरकजी मुलज़म की तरह ही होता है। और इसके अलावा ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पर जो लगी दफात हैं उनमें उम्र कैद और सजाए मौत की जो दफात जो है वो मौजूद हैं और उसी तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी के केस को जो है वो देखा जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि बिलाशुबा जमानत जो है वो ये सजा को रोकना नहीं है, लेकिन उम्र कैद और सजाए मौत के मुल्ज़मान को अदालतें इस किस्म की जमानतें देने से एहतियात बरतती हैं। और आखिर में अदालत ने कहा है कि 4 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट जो है वो इस ट्रायल को कंक्लूड करे। जी ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया आपका।